اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال الامام الحسین علیہ السلام وخسیس عیش کالمرع الوبیل الا ترون الی الحق لا یعمل به وإلی الباطل لا یتناہى عنہ لیرغب المؤمن فی لقاء ربہ محقا وإنی لا اری الموت الا سعادہ والحیاة مع الظالمین الا برما۔ عزیزان گرامی قدر، اس پروگرام کا جو تسلسل جاری ہے، اس کا آج 5واں مرحلہ ہے۔ اس سے پہلے 4 نشستوں میں ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے اس مشہور و معروف خطبے کے بہترین حیات بخش، انسان ساز، تاریخ ساز کلمات کے مفہوم اور ان کے مطالب کو بیان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور عرض کیا تھا کہ یہ خطبہ تمام مصادر میں، تمام مکاتب فکر کے تمام مصادر میں، اہل تسنن نے بھی، اہل تشیع نے بھی، تمام مستند کتابوں میں اس کو نقل کیا ہے، اور یہ خطبہ تقریباً معرکہ کربلا اور قیام امام حسین علیہ السلام کا ایک خلاصہ ہے۔ اس خطبے کو اگر اچھی طرح سے سمجھا جائے تو قیام امام حسین علیہ السلام کے بارے میں بہتر رہنمائی مل سکتی ہے۔ تو اس سلسلے میں ہم نے پہلے مرحلے میں سن 61 ہجری کے حالات و واقعات اور سن 61 ہجری میں اسلام کو جو درپیش مسائل، مشکلات اور چیلنجز کا سامنا تھا، اس کا مختصر سا خاکہ پیش کیا، اور گزشتہ درس میں ہم نے یہ بیان کیا کہ سن 61 ہجری میں سب سے بڑی مشکل، سب سے بڑی آفت، سب سے بڑی مصیبت اور سب سے بڑی افتاد جو اسلام پر آ پڑی تھی اور اس وقت کے مسلمانوں کو سامنا تھا، اور بالخصوص حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کو جس مشکل کا سامنا تھا، وہ یہ تھا کہ اس معاشرے کا سب سے بدترین انسان، بد کردار اور ایسا انسان جس کے شرابی، کبابی اور بے گناہ لوگوں کے قاتل ہونے، لعب و لعب میں مشغول ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں تھا، معاشرے کا ہر فرد جانتا تھا یزید کے بارے میں، یزید کا کردار سب کو معلوم تھا۔ عرض کیا تھا کسی بھی معاشرے میں ایک عام آدمی گناہ کرتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کا اپنا شخصی مسئلہ ہے، اس کے لیے عدالتیں موجود ہوتی ہیں، قاضی موجود ہوتا ہے، حاکم وقت اس کو سزا دیتا ہے، لیکن جب اسی معاشرے میں اس زمانے کا سب سے بدمعاش اور بد کردار ترین فرد کو اس معاشرے کا امام اور رہبر و رہنما بنا دیا جائے، اور وہ بھی اس معاشرے کا نہیں بلکہ بات جب سن 61 ہجری کی ہم کرتے ہیں تو جانشین رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس تخت پر، اس منبر پر بٹھا دیا جائے جس منبر پر رسول خدا بیٹھا کرتے تھے، اور اس دین کا محافظ بن جائے جس دین کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 23 سالہ رسالت میں انتہائی جد و جہد کر کے دین مبین اسلام کے سنہرے اصولوں کو معاشرے میں نافذ کیا تھا، اس کا محافظ اس شخص کو بنایا گیا تھا جو علنی طور پر، چونکہ جب یزید اس زمانے کا خلیفۃ المسلمین تھا تو حق و صداقت، توحید و نبوت، کتاب و وحی کے بارے میں جو کچھ کہا جا رہا تھا، اس کا نگران یزید، عمر ابن سعد، شمر ابن ذوالجوشن، سنان بن انس نخعی، ایسے افراد، خولی، ایسے افراد اس کے گرد بیٹھے تھے، یہ دین مبین اسلام کا تعارف کروا رہے تھے، یہ دین اسلام مبین اسلام کے قوانین و ضوابط کے بارے میں فیصلے کرتے تھے۔ ایسے دور میں ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام سے یہ کہا جا رہا تھا آ کر تم بھی اس یزید ملعون کی بیعت کریں۔ جب ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ آپ
یزید کی بیعت کریں تاکہ آپ کا دین بھی بچے، جیسا کہ مروان بن حکم نے کہا تھا، آپ کا دین بھی بچے اور آپ کی دنیا بھی بچے۔ اس وقت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام نے کلمہ استرجاع پڑھ کے جواب دیا تھا۔ عزیزان گرامی قدر، وہ یزید جس نے علنی طور پر قرآن کا انکار کیا تھا، وحی کا انکار کیا تھا، نبوت کا انکار کیا تھا، آخرت کا انکار کیا تھا، یعنی لیت اشیاخی ببدر شہدو جزاء الخزرج من وقل اصل لعبت ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل۔ کہا تو یہ تو بنی ہاشم نے ایک حکومت کو حاصل کرنے کے لیے ایک ڈونگ رچا رکھا ہے، وگرنہ کوئی وحی نہیں آئی ہے، کوئی وہاں سے خبر آئی ہے۔ یہ جملے اس کا کہنا بتا رہا ہے، نہ وہ وحی کا اقرار کر رہا تھا، نہ وہ رسالت کا اقرار کر رہا تھا، نہ نبوت کا اقرار کر رہا تھا، نہ دین کا اقرار کر رہا تھا۔ دین کا بھی مخالف تھا، وحی کا دشمن تھا، رسالت کا دشمن تھا، امامت کا دشمن تھا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر وہ اپنے آپ کو خلیفۃ المسلمین کیوں کہتا تھا؟ اس کا جواب میں پہلے دے چکا ہوں، اس لیے کہ اسلام کو لوگوں پر حکومت کرنے کا وسیلہ بنایا گیا تھا۔ اسلام کے ذریعے سے لوگوں کو دھوکہ دیا جا رہا تھا، نمازیں لوگوں کو فریب دینے کے لیے پڑھی جاتی تھیں۔ ایسے دور میں ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام نے قیام کیا اور فرمایا وَخَسِيسُ عَيْشٍ كَالْمَرْعَ الْوَبِيلِ۔ سن 61 ہجری میں زندگی گزارنا ایسی زندگی ہے جیسے کسی وبا زدہ چراگاہ میں زندگی گزارنا مشکل ہوتا ہے۔ آگے ابا عبداللہ الحسین نے فرمایا الا ترون الی الحق لا یعمل بہ، سامعین کو مخاطب کر کے فرمایا کیا تم لوگ خود نہیں دیکھ رہے کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا؟ وَإِلَى الْبَاطِلِ لَا يُتْنَاهَا عَنْهُ، اور باطل سے روکا نہیں جا رہا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس جملے کا مفہوم یہ ہے کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا اور باطل سے روکا نہیں جا رہا۔ اس کا مطلب و مفہوم یہ ہے کہ بعض چیزوں پر کسی معاشرے میں یہ ہو سکتا ہے کہ بعض چیزیں خراب ہوں، بعض برائیاں ہوں، بعض اچھائیاں ہوں۔ ایسا معاشرہ جہاں پر اصلاح کی کوشش کی جاتی ہے اسی انداز سے اس کی اصلاح کی کوشش ہوتی ہے۔ بعض معاشرے میں اچھائیاں زیادہ ہیں، خرابیاں کم ہیں، آج بھی ایسے معاشرے موجود ہیں۔ بعض معاشرے ایسے ہیں جہاں پر برائیاں زیادہ ہیں، اچھائیاں کم ہیں۔ لیکن 61 ہجری میں ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام فرماتے ہیں الا ترون الی الحق لا یعمل بہ والی الباطل لا یتناہی عنہ۔ سن 61 ہجری میں باطل پر مکمل عمل ہو رہا ہے اور حق پر بالکل بھی عمل نہیں ہو رہا ہے۔ جب یہ صورتحال درپیش ہو، اسی خطبے کی ابتدا میں امام علیہ السلام نے فرمایا تھا فلم یبق منہ الا صبابۃ کصبابۃ الاناء وادبر معروفها، معروف نے منہ موڑ لیا ہے۔ وَلَمْ يَبْقَ مِنْهَا إِلَّا صُبَابَةٌ كَصُبَابَةِ الْإِنَاءِ، کہا اتنی اچھائیاں باقی بچی ہیں جتنا تلچھٹ ہوتا ہے، وہ چند قطرے۔ اس کا مطلب یعنی اسلام اور اسلامی معاشرہ زندگی کی آخری سانسیں لے رہا تھا اور زندگی کی آخری رمق باقی تھی۔ اس دور میں ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام نے اپنی ذمہ داری سمجھی اور قیام فرمایا، اور اس اگلی نشست میں انشاءاللہ تعالی یہ بیان کرنے کی کوشش ہوگی کہ امام حسین علیہ السلام نے میرے لیے، آپ کے لیے کربلا کی سرزمین سے سن 61 ہجری سے میں کون سا پیغام ہمارے لیے دیا ہے، کون سا پیغام ہمیں بھیجا ہے جو کل کے حسینیوں نے بھی اس پر عمل کیا ہے، آج کے حسینی بھی اس پیغام پر عمل کرتے ہیں اور کل ہمیں بھی اس پر عمل کرنا ہے۔ اس حیات بخش، اس تاریخ ساز، اس انسان ساز پیغام کو سننے کے لیے، اسے بیان کرنے کے لیے اس خطبے کا خصوصیت کے ساتھ ہم نے انتخاب کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم اگلے نشست میں ہم ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام اور شہدائے کربلا کا جو پیغام میرے لیے ہے، تاریخ کے اس عظیم معرکے میں مجھے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ تاریخ کے اس عظیم معرکے میں میرا شمار کس طرف ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔